کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ السلام علیکم معزز خواتین حضرات، میں آپ کا میزبان علی رضا اور آپ تمام جتنے معزز خواتین حضرات ہیں، جتنی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، ہمارے دوست احباب جو یہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہماری ان نشریات کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو خوش آمدید۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ناظرین، یہ ہماری ٹیلی تھون ہے، یعنی ہماری براہ راست نشریات ہیں اور دنیا بھر کے تمام لوگوں کے لیے ان نشریات کا اجرا ہو رہا ہے۔ ان نشریات کا مقصد مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آنے والے عید الاضحیٰ پر اجتماعی قربانیوں کے سلسلے میں جو آپ تمام احباب کو، تمام دوستوں کو بار بار بتایا جا رہا ہے، یاد دلایا جا رہا ہے، اور ان ٹرانسمیشنز کے ناطے بھی ہم یاد دلا رہے ہیں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے عید الاضحیٰ کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن ہونے والی اجتماعی قربانیوں کے سلسلے میں جو اہتمام KGN نے کیا ہے، اس اہتمام کو مزید پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنی جانب سے اگر قربانیاں اپنے وطن میں کرتے ہیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ کرتے ہیں، تو ضرور کیجئے۔ پروردگار آپ کو ہمیشہ یہ نصیب فرمائے کہ آپ ان قربانیوں کو جاری و ساری رکھیں، لیکن ان قربانیوں کے ساتھ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، پروردگار نے آپ کو رزق روزی میں مالا مال کیا ہے، تو آپ کو یہ ضرور چاہیے کہ غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی ان اجتماعی قربانیوں میں اپنی جانب سے ذبیح جانور ضرور شامل کریں، یا حصہ لے لیں، یا جانور خرید کر آپ وقف کر دیجئے ان غریبوں کے نام کہ جن غریبوں کے لیے KGN یہ اہتمام کرتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سال کے 11 مہینے گوشت کھاتے ہی نہیں ہیں، استعمال ہی نہیں کرتے۔ اور کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ میسر نہیں ہے۔ میسر کیوں نہیں ہے؟ کہ حالات ایسے ہیں، زندگی کی آتی جاتی سانسیں ہی مشکل سے ان کے پاس آتی ہیں۔ یہ زندگی کی رعنائیاں ان کے قریب بھی نہیں جاتی، وہ غریب، وہ مجبور، بے بس لاچار لوگ کہ جن کی زندگیاں غربت کے چوکھٹ سے لپٹی ہوئی ہیں، اور یہی لوگ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جنہیں انتظار رہتا ہے آپ تمام معزز خواتین حضرات کی جانب سے امداد کا۔ اور ہم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے یہ بار بار کوشش، کاوش، جستجو لگن کرتے ہیں کہ کسی بھی صورت، کسی بھی طرح ان کی مدد، ان کی دلجوئی کی جاتی رہے۔ اب دیکھیے نا ناظرین، عید میں بس اب ایک دن بیچ میں باقی رہ گیا ہے، یا 2 دن۔ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ تمام معزز خواتین و حضرات کی جانب سے آنے والی ڈونیشنز اور آنے والے قربانیوں کے جانور یا ان کے حصے آپ خرید فرمائیں، وہ بھی ٹیلی فون کال کے ناطے، یعنی آپ کے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر جو ٹیلی فون نمبرز ہمارے آ رہے ہیں، ان نمبرز میں ہمارے کنٹرول کا نمبر بھی ہے، ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر بھی ہے، ہمارے دوسرے اور نمبرز بھی موجود ہیں۔ ہمارے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی تمام بینک ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ آپ جہاں جس لمحے چاہیں وہاں پر آپ اپنا ڈونیشن بھیج سکتے ہیں۔ اپنی جانب سے اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ جو ہو رہا ہے کراچی میں، اس اجتماعی قربانی میں آپ اپنی جانب سے بھی حصہ یا اپنا ذبیحہ پیش کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک بات ہم یاد دلاتے چلیں آپ کو کہ دیکھیے، یہ سلسلے جو ہیں سال کے 12 مہینے کے نہیں ہیں، بلکہ یہ عید بقرعید کے قریب پہ یہ سلسلے جاری رہتے ہیں، اور ہم ان سلسلوں کا اہتمام کرتے بھی اسی لیے ہیں کہ غریبوں کی مدد کا یہ سامان مہیا ہوتا چلا جائے۔ ہم آپ کو یہ ضرور بتائیں گے
باور کراتے ہیں، یاد دلاتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹیلی فون کیجئے، ٹیلی فون نمبرز ہمارے کھلے ہوئے ہیں، آپ ہمارے کنٹرول پر فون کیجئے، ہمارے اسٹوڈیوز میں ڈائریکٹ فون کر سکتے ہیں، آپ مجھے ڈائریکٹ بتا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح غریبوں کی مدد میں شامل ہوں گے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اس ٹیلی تھون میں، ان براہ راست نشریات میں، ہم آپ تمام دوستوں کو یہ ملواتے چلیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ امیر حمزہ صاحب۔ آپ صاحب علم ہیں اور علمی شخصیت ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں یہاں پر بار بار مدعو کیا جاتا ہے۔ حضرت آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ کیا فرماتے ہیں؟ زندگی کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان ہے، ہاں خیریت سے ہیں بالکل۔ اللہ کریم اپنے خیر و عافیت میں رکھے اور زندگی کو زندگی اللہ اور سمجھ اس کو کے رسول کی بس گزرتی جائے۔ جی بالکل۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، ہمارے پاس عتیق حسینی صاحب موجود ہیں۔ عتیق حسینی صاحب ثنا خوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ عتیق بھیا کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں علی بھائی؟ آپ کی زندگی، صحت، تندرستی، توانائی کیسی ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے ماشاءاللہ میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ جب تک اس کا فضل ہے، جی زندگی تو باغ و بہار ہی رہے گی نا۔ بے شک بے شک۔ ماشاءاللہ، اور پروردگار اپنا فضل رکھے، اپنا کرم رکھے۔ ناظرین، پروردگار آپ سب پر اپنا رحم اور کرم رکھے، پروردگار آپ کی دلی حاجات پوری کرے۔ مالک دو جہاں جو بیمار ہیں دنیا میں، ان کی بیماری دور فرما دے۔ جو مشکلات، پریشانیوں، دکھوں، تکالیف، ایذاؤں میں ہیں، ان کی دکھ، تکالیف، پریشانیاں، ایذائیں دور ہو جائیں۔ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، وسیلے اور واسطے میں۔ ناظرین، ہماری تو دعاؤں کا مرکز بس ایک ہی تو ہے کہ جہاں کوئی مشکل پڑی، ہم نے یوں سر اٹھایا اور یہ کہا کہ اے پروردگار اپنی رحمت نازل فرما، اور یقین کر لیں، یقین کامل کر کے تو دیکھیں رب کی ذات پر۔ ایک دفعہ اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھیں۔ جو سر اس کے سامنے جھکتا ہے نا، اس سر کو وہ کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا پھر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ظلم سے ہمیشہ بچو، ظلم کرنے سے ہمیشہ بچو، کیونکہ غریب، مجبور، بے بس اور لاچار کی بد دعا 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے خدائے بزرگ برتر کے حضور جا پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں، اپنی برکتوں میں ہمیں آپ سب کو رکھے، اور زندگی خوشحالی میں ہے تو سدا خوشحالی میں رہے، زندگی پریشانیوں میں ہے تو اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرمائے، ان الجھنوں کو دور فرمائے، اور زندگی کو شادماں اور کامران کر دے۔ ناظرین محترم، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اس ٹیلی تھون کا آغاز ہو گیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حمد باری تعالیٰ سے اس سیشن کو شروع کیا جائے۔ بسم اللہ۔ سب کی سب ہے ذات کبریا کے واسطے، حمد سب کی سب ہے ذات کبریا کے واسطے، حمد سب کی سب ذات کبریا کے واسطے، اور درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے، اور درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے۔ ہر بڑائی تجھ کو زیبا ہے میرے پروردگار، ہر بڑائی تجھ کو زیبا ہے میرے
پروردگار سر بخم ہے تیرے آگے سب عطا کے واسطے سر بخم ہے تیرے آگے سب عطا کے واسطے اور جس کو چاہے بخش دیتا ہے اسے تو بے حساب جس کو چاہے بخش دیتا ہے اسے تو بے حساب تیرا دروازہ کھلا ہے ہر گدا کے واسطے تیرا دروازہ کھلا ہے ہر گدا کے واسطے اور فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے مشکلیں حل کر علی مشکل کشا کے واسطے مشکلیں حل کر علی مشکل کشا کے واسطے حمد سب کی سب ہیں ذاتیں کبریا کے واسطے اور درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھا آپ نے کلام پڑھا ہے. ناظرین محترم، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے عتیق حسینی کو. ہماری خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی یہ جو براہ راست نشریات جاری و ساری ہیں، ان نشریات کا جو مطلب مقصد ہے وہ اجتماعی قربانیوں میں زیادہ سے زیادہ آپ سب کی شرکت ہو اور آپ کی جانب سے ذبیح اس قربانی میں شامل کیے جائیں. شیئرز آپ لے سکتے ہیں. آپ کے سامنے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر تمام تر تفصیلات آن ایئر ہیں، آپ دیکھ لیجئے اور جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں پر فون کیجئے. عید الاضحیٰ کے اس موقع پر یعنی اب بس 2 دن کے بعد، علامہ صاحب 2 ہی دن بعد عید ہے نا؟ جی ماشاءاللہ. تو اس عید الاضحیٰ میں آپ مسلمان، عالم اسلام کے جتنے بھی مسلمان ہیں، ان سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ قربانیوں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، قربانیاں ان کی جانب سے ہوں. اور یہ جو ہمارا تجدید عہد وفا کا دن ہے عید الاضحیٰ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہم تجدید عہد وفا کرتے ہیں، اس تجدید عہد وفا کا جو مقصد ہے، جو مطلب ہے، عید الاضحیٰ کا مقصد کیا ہے، علامہ صاحب بیان فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی رضا بھائی، یقیناً قربانی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندہ مومن پر ایک خاص انعام ہے. اور اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو یہ ہمیں اس یاد کی طرف لے کر جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ایک عظیم صبر و رضا کی مثال پیش کی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے. سورہ صافات کے اندر اللہ رب العزت نے 2 نبیوں کا
بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے. 2 نبیوں کا. جی جی ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے. یعنی ان دونوں نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر. اور سلام بھیجنے کا آپ یوں سمجھ لیں کہ مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ انہیں جس مراحل سے اللہ رب العزت نے گزارا، جس آزمائش سے گزارا، ہم کامیاب ہوئے بس. اس امتحان کے اندر یہ دونوں نبی کامیاب ہوئے. اور بڑی ہی اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کا ذکر کیا اور باقاعدہ جو ہے وہ آیت گزاری کہ یہ ہمارے بندوں میں سے ہے، ہمارے عبادت گزار میں سے ہیں، اور ہم اسی طرح ہی جو ہے وہ اپنے بندوں کو جزا دیتے ہیں جب وہ اپنی ان آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں جی تو یہ ہمیں سب سے پہلے جس چیز کا سبق ہمیں دیتی ہے تو وہ صبر ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی عمر مبارک اس وقت 86 سال تھی جب آپ کو اللہ رب العزت نے بیٹے کی دولت سے نوازا. اور خدا اپنی رحمتوں میں ہمیشہ رکھے ہر ایک. جی بالکل. کیا بات ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اسی بیٹے کو اور آپ کی جو زوجہ محترمہ ہیں ان کو صحرا میں چھوڑنے کا حکم دیا. یعنی آزمائشوں کا سلسلہ چلتا رہا. اور پھر جب وہی بیٹے ایک عمر تک پہنچ گئے جس کو قرآن نے بھی بیان کیا کہ وہ کام کاج کی عمر میں پہنچ گئے. کیا عمر تھی وہ؟ روایات اس حوالے سے ملتی ہیں کہ آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی، 12 سال بھی جو ہے اس کی روایت ہمارے اور سامنے آتی ہے. 11-12 سال کے درمیان. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جب آپ کام کاج کی عمر تک پہنچ گئے ٹھیک ہے. تو پھر اس وقت جو ہے وہ یہ حکم آتا ہے کہ آپ اپنے ان شیر خوار بیٹے کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کر دیں. اللہ اکبر. اتنی دعاؤں منتوں کے بعد ہونے والی اولاد کو. جی اللہ. یہ سبق ہمیں یہ دیا جا رہا ہے بیسیکلی کہ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے ہمیں بالکل جو ہے وہ جھک جانا ہے، سر نیاز تسلیم خم اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے. اور اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو ترک کر کے جو مقصود شریعت ہے اور جو مقصود الہی ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو گزاریں اور اپنی ہر خواہش کو جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اس پر جو ہے وہ قربان کر دیں، جس کی مثال ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں بھی بحیثیت مسلمان یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی قربانیوں کو ادا کریں. اور یہ قربانی کا جو حکم ہے، کیونکہ کوئی بھی جب عمل کیا جاتا ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ شریعت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن و حدیث کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے کوئی بھی ہم اگر عمل کرتے ہیں تو قربانی جو ہے وہ واجب کا درجہ رکھتی ہے. یعنی جو صاحب نصاب ہے اس پر یہ قربانی واجب ہے. اور قرآن پاک کے اندر ہر صاحب نصاب پر جو صاحب نصاب یہ سمجھ لیں کہ نصاب کا مطلب یہ ہوا کہ جو صاحب حیثیت ہے، جی جو صاحب حیثیت ہے اس پر قربانی واجب ہے. اچھا، گھر میں اگر 6 افراد ہیں جی اور سب کے سب صاحب حیثیت ہیں جی تو ان 6 کے 6 لوگوں پر قربانی علیحدہ واجب ہے. الگ ہے. بالکل ایسا نہیں ہے کہ والد نے کر لیا تو سب بچے بولے ہم نے کر لی قربانی. جو صاحب بیان فرمائیے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جو نصاب شریعت نے مقرر کیا ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی اگر گھر میں ہے جی، اور یا اس کی ہی جتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے تو یہ اس کرائٹیریا پر پورا اترتے ہیں جو کسی کام میں نہیں آ رہی گھر پہ رکھی ہے. بالکل. یعنی آپ اس کو آسان اور سہل انداز میں بیان کرو تو یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے. واہ 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 واہ، یہ بالکل زبردست بات کی آپ نے. اور قربانی کا ایک جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ آپ جو ایام النہر ہیں 10، 11 اور 12، کیونکہ زکوٰۃ میں یہ ہوتا ہے کہ جو مال ہے اس پر پورا سال کا جو گزرنا ہے وہ ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر کوئی 10، 11 اور 12 ذی الحج کے موقع پر جو ایام النہر ہیں اس میں اگر کسی کے پاس اتنی وقت اور حیثیت آ جاتی ہے کہ وہ قربانی کا جانور خرید کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کر سکتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے اور اس کو قربانی جو ہے وہ ادا کرنی ہے. واہ ماشاءاللہ. علامہ صاحب خوب آپ نے گفتگو زبردست فرمائی ہے. ایک بات اور بھی بتاتے چلیں جی کہ قربانی کا اول جانور کون سا ہے؟ دیکھیں جانور کی اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جو جانور جو شریعت نے مقرر کیے ہیں وہ
گائے ہے، بکرا ہے، پھر اس میں آپ نہیں دیکھ لیں دیکھیے تو نا، اول قربانی میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو گوسفند ابراہیم جی جو مینڈا آیا تھا جی اس مینڈے پر واجب ہے قربانی، یا مینڈے جیسی اگر مینڈا نہ دستیاب ہو تو اس جیسی شکل کا کوئی دوسرا جانور؟ نہیں، وہ دیکھیں نا، جو قربانی کا جانور جو جیسے مینڈا ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے، جی دمبا اس کی قربانی ہو سکتی ہے، بکری ہے، بکرا ہے، گائے ہے، تو اس کی پھر آپ جو آزاد جانور پر قربانی نہیں ہوتی؟ جی ہو جاتی ہے اس پر بھی قربانی۔ ہرن پر ہوگی؟ نہیں، وہ قربانی کا جانور نہیں ہے، ہرن نہیں ہے؟ نہیں، جو قربانی کے جانور ٹھیک ہے، شریعت نے مقرر کیے ہیں صرف انہی کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، بالکل۔ ناظرین محترم، ہم یہ گفتگو آپس میں اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر جتنے بھی لوگ یہ بات سن رہے ہیں ان کو یہ بات یاد رہ جانی چاہیے کہ قربانی کے طور طریقے کیا ہیں، قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، اور اس قربانی کا فیض کیا ہے۔ علامہ صاحب، اس قربانی کا فائدہ کیا ہے عام مسلمانوں کو؟ دیکھیں، قربانی کا فائدہ تو آپ دیکھیں نا تو یہ کئی اعتبار سے ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہے۔ جی ہم قربانی کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اگر میں اس ٹرسٹ کے ساتھ جوڑوں جس مقصد کے تحت اس جو ہے مشروطی پروگرام کو رب ہم کی نے، خاطر یہ ہو جی رہا بالکل ایسا ہی جی ہے ٹھیک ہے، کہ ہم عید کے موقع پر جو ہے نا وہ اصل جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ جو غریب غرباء ہیں ان کو بھی اس عید کے اندر شامل رکھیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ عید الفطر کا موقع ہو تو وہاں پر بھی شریعت ہماری اسی اعتبار سے رہنمائی کرتی کیونکہ ہے۔ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یہ حضرت یہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، بالکل جی حدیث مبارکہ ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ جی آپ نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا ہاں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ واہ، پھر اس قربانی کا فائدہ کیا ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں اس کا جواب ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کرنے والا جو جانور ہے جس کی قربانی ہے جی اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک بندہ مومن کو نیکی عطا کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، پھر اسی حدیث مبارکہ میں آگے جو ہے وہ اون کا اللہ ذکر کیا گیا کہ اس کے جو کھال ہے جو اس پر جو ہے وہ بال بھی زیادہ ہوتے ہیں اور بال باریک ہوا کرتے ہیں، تو حضور اکرم نے فرمایا کہ اس کے بھی ایک ایک بال کے بدلے میں گویا کہ جو ہے وہ بندہ مومن کو نیکی دی جاتی ہے، اور علامہ اس کا صاحب، بدلہ دیا جاتا ہے۔ علامہ صاحب، جب رب دینے پر آ جائے تو اس کے پاس کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ جب اس کی عطا ہو جائے جی تو ناظرین محترم پھر اس کی عطا ہی عطا ہے۔ ہم جتنے بھی بندے ہیں ہم خطا کار ہیں، لیکن وہ مالک الملک، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ عظیم عظیم تر ہے۔ پروردگار اپنے تمام گناہ گار بندوں کو معاف فرما کے ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ جی عتیق حسینی، کیا فرما رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، کعبے کی رونق۔ واہ، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات
بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں میں حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور بھیجا ہے تجھ کو بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے مولا 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 سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی دعا چاہتا ہے بس مغفرت کی دعا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ناظرین محترم، ہماری یہ ٹرانسمیشن خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے جاری و ساری ہے۔ آپ کی اس محفل میں ہمارے ساتھ اس وقت علامہ امیر حمزہ اور عتیق حسینی موجود ہیں، جن کے ساتھ جن کے سنگ ہم اس ٹرانسمیشن کو آگے لیے جا رہے ہیں۔ آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ٹیلی فون لائنز کھلی ہیں اور یہ تمام نمبر آپ کے سامنے ٹیلی ویژن کے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ آپ ان نمبروں میں سے اپنا نمبر چوز کیجئے، ہمیں کال کیجئے، ہمارے کنٹرول پر کال کیجئے اور ہم منتظر ہیں آپ کی ٹیلی فون کالز کے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ ان اجتماعی قربانیوں میں کس طرح شامل حال ہونا چاہتے ہیں۔ علامہ صاحب، چونکہ ایام حج گزر رہے ہیں تو اس کی اہمیت جو ہے قربانی کی اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے، تو اس کی بابت بھی کچھ بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قربانی کے حوالے سے ہماری گفتگو یہ چل رہی ہے اور یہ ایک عظیم یوں سمجھ لیں کہ ثواب حاصل کرنے کا اللہ رب العزت نے ایک ہمارے لیے اہتمام فرمایا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی یہ سارے معمولات ہیں جن کو حج میں دیکھیں اور عمرہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں۔
حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ. آپ یہ بالکل یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتائیں تاکہ دیکھیے جو نئی ہماری نسلیں دنیا بھر میں ہیں، جو نئی نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں، ان بچوں کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے، بچیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں یہ سب کیا ہے. جی دیکھیں، جس طرح قرآن پاک کے اندر نا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے جن بندوں کو جب ان پر انعام فرماتا ہے تو ان پر انعام فرمانے کا ایک انداز جو ہے نا وہ ہمیں نرالا نظر آتا ہے. کہ جس طرح سورہ صافات کی آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم جو ہے وہ پچھلوں کے اندر جو ہے اس ذکر کو بلند رکھتے ہیں، اس ذکر کو جاری رکھتے ہیں. واہ 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 واہ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ٹائم پر اور اپنے اس دور میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم کی تکمیل کی، اور وہ ذبح کرنا یعنی اللہ رب العزت کے حکم کی تکمیل کرنا ایسا کامیاب ہوا، اور صبر و رضا کی ایسی عظیم مثال پیش کی کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے جو ہے ان کی یاد کو برقرار رکھا اس قربانی کی صورت میں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو انوویٹر ہوتا ہے کسی بھی اچھے کام کا، تو وہ اس کو کرنے کے بعد جتنے بھی لوگ اس اچھے عمل کو کرتے ہیں تو اس کا جو ثواب جس طرح کرنے والے کو ملتا ہے، بالکل اسی طرح اس کا ثواب اس شخص کو بھی جاتا ہے جس نے اس کام کو اس کا آغاز کیا. ٹھیک ہے. اب جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ہم حدیث مبارکہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے لیے گویا کہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب بندہ اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو پھر اس کا سلسلہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جس کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے. جیسے علم نافع ہے، استاد ہے کہ وہ جب اپنے کسی شاگرد کو علم سکھا دیتا ہے اور سکھا کے چلا گیا، سکھا کے وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو وہ ان کا جو شاگرد ہے وہ پھر آگے جس کو بھی علم سکھاتا رہے گا تو پھر اس کا جو فائدہ ہے وہ استاد تک جاتا رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیا اور آپ نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے جو یہ صبر و رضا کی عظیم مثال پیش کی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس یاد کو جاری رکھا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی اسی انداز میں آپ دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے. وہ بیان پر آپ نے 950 سال تک گویا کہ جو ہے وہ تبلیغ کی ہے. تبلیغ کرنے کے نتیجے میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ایکسیپٹ کیا ہے، تو پھر آ کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ ایک کشتی بنائیں اور اس پر اپنے بندوں کو لے کر سوار ہو جائیں. جو آپ کے ساتھ ہوں گے وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور جو آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر اللہ کا عذاب ان تک آ پہنچے گا. اور پھر یہی دیکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ اللہ رب العزت کا جو ایک انبیاء ہونے کی حیثیت سے جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. انہوں نے وہ پہنچا دیا. اس کے نتیجے میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے، اللہ رب العزت نے جو ہے ان کا جو ذکر ہے وہ قرآن پاک میں جاری رکھا. یہی سلسلہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ حاجی جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے 10، 11 اور 12 ذی الحج کو جو ہے وہ جمرات کے مقام پر جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی. تو یہ اصل ہے کیا؟ تو شارحین یہ لکھتے ہیں اس کا اصل یہ ہے کہ جب شیطان آپ کو بہکانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی، اور حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس بھی آیا، یہ کہنے کے لیے کہ جب یہ اطلاع ملی کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم آیا ہے کہ اپنے شیرخوار بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں، تو وہ آ کر ان کو یہ بہکاتا کہ کیا یہی ایک طریقہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کو جو ہے وہ کہاں لے کر جایا جا رہا ہے؟ روکیں فوراً، تو آپ یہ اس عمل سے رک جائیں. لیکن یہی جواب ہمیں تینوں انداز اور تینوں ہستیوں کی زبان سے ملتا ہے کہ حکم جس کا آیا ہے اس کی تکمیل کی خاطر ایک بچہ تو کیا، اگر 100 بچے کا قربان کرنے کا حکم بھی اگر ہمیں مل جائے تو یقیناً ہم وہ قربان کر پائیں گے. تو یہ دیکھیں، یہ شیطان کو مردود قرار دینا اور ان پر گویا کہ جو ہے وہ ایک انداز سے اس وقت تو انہوں نے پتھر پھینکا، اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے وہ حاجیوں کے لیے جو ہے وہ 10، 11 اور 12 ذی الحج کو جو ہے وہ کنکریاں مارنے کا ایک رکن قرار دے دیا. تو یہی بات ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو بندہ مسلمان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ عقل کے گھوڑے دورانا ختم کر دے، اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کر دے، کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی اس بات کا زیادہ استحقاق رکھتا ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے پر، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، کیونکہ یہی ایک واحد طریقہ ہے اس دنیا میں کامیاب و کامران ہونے کا، اور یہی ہمارے لیے آخرت میں نجات کا سبب بنے گا. وہ بھی بیان کرتے چلے جائیے آپ کہ جب بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ کو اور
اپنے بیٹے کو انہوں نے ایک ریگستان جیسی صحرا جگہ میں پر چھوڑ دیا۔ صحرا میں چھوڑ دیا، جی وہ معاملہ بھی ضرور بیان کیا۔ دیکھیں یہ اس آزمائش کا ایک سلسلہ ہے، ہاں ہاں بالکل، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے ہی پیارے بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں بھی جس طرح بندہ مومن کے لیے ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم ہر انداز سے جو ہے وہ اپنے بندے کو آزماتے ہیں۔ ٹھیک، اللہ رب العزت نے اپنی اس نعمت کے ذریعے سے 86 سال کی عمر میں بیٹے کو عطا کیا، پھر اس کے بعد حکم آیا کہ آپ اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو کھلے ریگستان میں چھوڑ دیں۔ چھوڑ کے آ جائیں۔ صحرا کیا ہے؟ ریگستان ہے، جی مٹی بالکل، ہے، بالکل، وہاں پر سورج کی گرمی ہے، پانی دور دور تک دستیاب نہیں ہے، کوئی پانی کا، یہی تو امتحان ہے۔ جی اور پھر آپ دیکھیں اس امتحان میں کامیاب و کامران ہو کر جب وہ اس عمر تک پہنچتے ہیں تو پھر اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ اپنے اس بیٹے کو قربان کر دیں۔ تو یہ ساری آزمائشوں پر گویا کہ جو ہے وہ کامیاب و کامران ہو کر ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ بندہ مومن جب اللہ رب العزت کی آزمائش پر پورا اترتا ہے، واہ، صبر سے کام لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا تذکرہ بڑی شان کے ساتھ فرماتا ہے، اور یہی گویا کہ جو ہے وہ ان کی نجات کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ناظرین، ابھی جتنی مفصل گفتگو جاری ہے، اس گفتگو کا جو مقصد ہے، مطلب ہے، وہ صرف یہی ہے کہ خدا کی خوشنودی کے آگے سر بسجود ہو جانا چاہیے۔ اور ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ جو سر پروردگار کے حضور جھکتا ہے نا، اللہ اس سر کو کہیں اور نہیں جھکنے دیتا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، علامہ اقبال نے لکھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہر در پر سر جھکانے کے بجائے ایک اس در پر سر جھکا دو کہ جہاں پر نبیوں، ولیوں، انبیاءوں نے اپنا سر جھکایا ہے، تو ہم انہی کی اتباع کرتے ہوئے اپنے سر نیاز کو تسلیم خم کر کے رکھیں۔ پروردگار اپنی رحمتوں سے ہماری جھولیاں بھر دے گا۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ہونے والی ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان اجتماعی قربانیوں میں اپنی جانب سے شیئرز آپ لے سکتے ہیں۔ آپ بکرا خرید کر اپنی جانب سے قربانی میں پیش کر سکتے ہیں، یا پوری ایک گائے خرید کر یا گائے کے حصے لے کر آپ غریبوں کی مدد میں شامل حال ہو سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے ٹیلی ویژن کے اسکرین پر جو ٹیلی فون نمبرز آ رہے ہیں وہ کنٹرول کا نمبر بھی ہے، اسٹوڈیوز کا نمبر بھی ہیں، مختلف اور نمبرز بھی ہیں۔ آپ دنیا کے جس ملک میں بھی ہیں، جس شہر میں ہیں، جس اسٹیٹ میں ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، کینیڈا، آپ لنڈن میں ہیں، آپ یورپ میں ہیں، آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، آپ یہ یاد رکھیے کہ غریبوں کی مدد کا جو سلیقہ ہے یہ ہم نے محسن انسانیت آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے، اور انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم زندگی کو باغ و بہار بنانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ایک زندگی جو ملی ہے، اس زندگی کو زندگی سمجھ کر گزارنا ہی زندگی کا سب سے کمال طریقہ کار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس زندگی کو جو اللہ کی امانت ہے، ہمیں بہت سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ اس زندگی سے کوئی ایسے کام نہ لیں کہ جو حکم ربی کے خلاف ہوں۔ زندگی کو زندگی بنائیں اور پروردگار عالم کو دیکھیے کہ وہ کیا کچھ عطا فرماتا ہے ہم سب کو۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی اگر اس دنیا میں ملی ہے، ہم زندگی لے کر اس دنیا میں آئے ہیں، تو زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ ہم زندگی پائی ہم نے دنیا میں عیش و عشرت کیے اور گزر گئے، تو اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ انسان کو ایک شخص بن کر نہیں بلکہ پوری شخصیت بن کر رہنا چاہیے۔ شخصیت
کبھی نہیں مرتی، کبھی محو نہیں ہوتی، بلکہ شخصیت کو شخصیت بنانے کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی یادگار بن کر رہ جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں، یعنی جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے، اور ہاں، جب تک ہم واپس نہ آئیں انتظار کیجیے گا۔ پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے،